الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آل اللہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صلوات بر محمد اللہم صل علی۔ عزیزان محترم، مومنین کرام، ایک مناسبت گزر چکی ہے اور ایک مناسبت آنے والی ہے، اور پروردگار عالم کا لطف ہے اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کا چاہنے والا بنایا ہے۔ لہٰذا جو آنے والی مناسبت ہے، یعنی ولادت باسعادت شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اس کے حوالے سے میں اختصار سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور انشاءاللہ جو مناسبت گزر گئی ہے اس کی مناسبت سے ہی ہم آپ کی خدمت میں مصائب پیش کر دیں گے۔ شہزادی کونین کا مقام انسان اور انسانیت نہیں سمجھ سکتی، اس لیے کہ یہ بی بی وہ بی بی ہے کہ جو فخر آدم، کوثر خاتم، قلب و روح رسالت، اساس نبوت، ثمرہ بعثت اور نقطہ اتصال امامت و رسالت ہیں۔ شہزادی اس بلند آسمان عصمت پر ہیں کہ جس کے مطلع پر 11 امامت کے خورشید طلوع ہوئے، کہ جن کے وجود کا ایک ثمر حلم حسنی ہے، شجاعت حسینی ہے، عبادت سجادی ہے، معاصر باقری ہے، آثار جعفری ہے، علوم کاظمی ہے، حجج رضوی ہے، جود تقوی ہے، نقاوت نقوی ہے، اور غیبت الہیہ مہدوی ہے۔ شہزادی ایسا شجرہ طیبہ ہیں کہ جس کی اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها کا مصداق ہے۔ یعنی ایسا طیب و طاہر، یہ قرآن کی آیت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجرہ طیبہ کی مانند دی ہے کہ جس کی جڑیں ثابت ہیں اور اس کی فرعیں آسمانوں میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں، اور ہر زمانے میں یہ مبارک درخت اپنے ثمرات سے کائنات کو بہرہ مند کر رہا ہے۔ تو وہ شجرہ طیبہ شہزادی کونین کی ذات ہے، اور اس کے ثمرات کا سلسلہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات سے لے کر مہدی موعود تک، کہ ینتہی الیہ مواریث الانبیاء و بیمنہ رزق الورا و بوجودہ ثبتت الارض والسماء کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور شہزادی کا مقام کیا ہے؟ شہزادی کا مقام یہ ہے کہ اگر انسان نہیں بلکہ انبیاء کے جو برترین بشر ہیں، کہ جن کی مثل اور مانند کوئی نہیں ہے، اگر وہ شہزادی کی محبت کا اقرار نہ کریں اور ان کی فضیلت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوتیں ناتمام رہ جائیں گی۔ اسی لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها، کسی نبی کی نبوت اس وقت تک منزل کمال پر فائز نہیں ہوئی جب تک شہزادی کی محبت کا اقرار نہیں کیا اور ان کی فضیلت کو نہیں مان لیا۔ اور جب شہزادی کونین کا ذکر مکاشفات یوحنا میں آیا
تو اس طرح سے آیا کہ شہزادی کو اس خورشید کی مانند قرار دیا گیا، اس آسمان کی مانند قرار دیا گیا کہ جس کی آغوش میں آفتاب ہے، قدموں تلے مہتاب ہے اور سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے۔ اللہ اکبر! ہر ماں کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے بچوں کی جنت اس کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ جس ماں کے قدموں تلے نوجوانان جنت کے سرداروں کی جنت ہو، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ لہذا شہزادی کی حقیقت کو انسان درک نہیں کر سکتا کہ کس عظمت پر ہے، اور اسی لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتم عن معرفتها۔ شہزادی کو فاطمہ اس لیے نام اللہ نے عطا کیا ہے، اس لیے کہ فتم سے ہے فاطمہ، اور فتم کے معنی ہوتا ہے چھڑا دینے کے، یعنی اللہ نے، چھٹے امام کا بیان ہے، یعنی وہ زبان شہزادی کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ جسے دشمنوں نے صادق کہا ہے۔ وہ جب شہزادی کے نام کی بات کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ شہزادی کا نام فاطمہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی حقیقی معرفت سے خلق کو جدا کر دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں 2 لفظ ہیں، ایک ہے ناس کا لفظ اور ایک ہے خلق کا لفظ۔ اب یہاں ناس کا لفظ استعمال نہیں کیا امام نے۔ ناس کا مطلب کیا ہے؟ ناس کا مطلب ہے انسان۔ اتنی تو ماشاءاللہ جو مسجد میں آتے ہیں ان سب کو اتنی عربی تو آتی ہے، تو میں بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی بات کو اگلے مرحلے میں داخل کر رہا ہوں کہ ناس کہتے ہیں انسان کو۔ خلق کا لفظ عام ہے۔ عام کیا ہے؟ یعنی اس میں جنات بھی شامل ہیں، اس میں انسان بھی شامل ہیں، اس میں فرش والے بھی شامل ہیں، عرش والے بھی شامل ہیں۔ لہذا امام نے ناس کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ فتمو عن معرفتها، لأن الناس نہیں استعمال کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ لأن الخلق فتموا عن معرفتها، یعنی اللہ اکبر، شہزادی کی کنہ معرفت، شہزادی کی حقیقی معرفت اس اوج فضیلت کا یہ نام ہے کہ جس پر نہ فرش والوں کا گزر ہے نہ عرش والوں کا گزر ہے، اس بلندی پر ہے۔ اور اسی لیے چھٹے امام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب سورہ مبارکہ انا انزلناہ کی تفسیر کی تو فرمایا کہ انا انزلناہ میں اللیل فاطمہ والقدر اللہ، شب سے مراد فاطمہ زہرا ہیں، قدر سے مراد اللہ ہے۔ اب اس کی حقیقت کو اگر کوئی جان لے، اسی لیے چھٹے امام نے آگے ارشاد فرمایا کہ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جسے شہزادی کی حقیقی کما حقہ معرفت حاصل ہو جائے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے اس نے شب قدر کو درک کر لیا ہے۔ یعنی کس بلندی پر ہے؟ شب قدر کو اگر شرف حاصل ہو رہا ہے تو شہزادی کی وجہ سے۔ لہذا شہزادی کی حقیقت کو انسان درک نہیں کر سکتا، ان کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اور انسان ان کے مقام کو کیا جانے، ان کے نام کے اندر کیا اثر ہے۔ اگر انسان اس کو جان لے، دیکھیں چھٹے امام سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ سب ساتھ تو ہیں کیونکہ مجھے آواز گونج رہی ہے میرے لیے، آپ تک تو صحیح پہنچ رہی ہے میری آواز، ورنہ میں اس کو بہتر کروں۔ آپ تک تو صحیح آواز آ رہی ہے۔ چھٹے امام سے بیان ہے، فرمایا لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، شہزادی کونین کے 9 نام ہیں اللہ کے نزدیک، فاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہراء۔ یہ 9 نام ہیں جو اللہ کے نزدیک ہیں، اور یہ 9 نام رکھے کس نے ہیں؟ یہ 9 نام اللہ نے رکھے ہیں، اسی لیے تو اللہ کے نزدیک ہے۔ آپ آئیے قرآن مجید میں دیکھیں، ہمارے یہاں جوان یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب مریم افضل ہیں یا شہزادی کونین افضل ہیں۔ فقط اگر اس روایت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو آئیے آ کر دیکھیں کہ شہزادی کی فضیلت واضح ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب جناب مریم کے نام رکھنے کی بات آئی تو قرآن مجید کی آواز آئی کہ
ان کے جو مادر گرامی ہیں جناب مریم کی مادر گرامی جناب حنا، انہوں نے کہا انی سمیتھا مریم، اس بچی کا نام جو پیدا ہوئی ہے میں نے مریم نام رکھا ہے۔ اب یہاں جو نام رکھ رہا ہے وہ کون نام رکھ رہا ہے جناب مریم کا؟ جناب مریم کا جو نام رکھ رہی ہیں وہ ان کی ماں ہے جو ان کا نام مریم رکھ رہی ہیں۔ مگر شہزادی کونین کا مقام کیا ہے؟ شہزادی کونین کا مقام یہ نہیں ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ رکھ رہی ہیں یا ان کے بابا جو کائنات میں افضل ترین ہیں وہ رکھ رہے ہیں، بلکہ اللہ ایک نام نہیں 9 نام شہزادی کے اپنے نزدیک قرار دے رہا ہے۔ مل کر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو 9 نام اللہ نے رکھے ہیں اپنے پاس، جن میں پہلا نام فاطمہ اور آخری نام زہرا ہے۔ اور اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے، فقط میں آخری نام میں بہت سی روایتیں ہیں، ایک روایت کی طرف اشارہ کروں گا۔ مشہور ترین نام کون سے ہیں ان 9 ناموں میں سے؟ میرے نوجوان دوست ساتھ دیں۔ ان 9 ناموں میں سب سے زیادہ مشہور نام جو ہمارے یہاں استعمال بھی ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ پہلا نام اور آخری نام۔ پہلا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا اور آخری نام ہے زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ دونوں نام مشہور ترین ہیں اور اسی لیے بعض بچیوں کا نام فاطمہ زہرا بھی ہوتا ہے۔ اب جو یہ نام ہے آخری نام، فاطمہ کے حوالے سے آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ کیوں نام فاطمہ رکھا گیا، لیکن یہ دیکھیں کہ زہرا نام کیوں شہزادی کا رکھا گیا، اور یہاں پر بھی چند روایتیں ہیں۔ میں فقط ایک روایت کی طرف اشارہ کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ چھٹے امام سے روایت ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت توجہ چاہوں گا اس لیے کہ روایت بہت اہم ہے۔ چھٹے امام سے سوال ہوا لما سمیت فاطمۃ الزہرا، شہزادی کو زہرا کا نام اللہ نے کیوں عطا کیا؟ تو اس موقع پر چھٹے امام کا بیان ہے، فرمایا لأن لہا فی الجنت قبۃ من یاقوتۃ حمراء ارتفاعها فی الہواء مسیرۃ سنۃ معلقۃ بقدرۃ الجبار لا علاقۃ لها من فوقها فتمسکها ولا دعامۃ لها من تحتها فتلزمها لها 100,000 باب وعلى كل باب 1000 ملائکہ وَيَرَاهَا أَهْلُ الْجَنَّةِ كَمَا يَرَا أَحَدُكُمْ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ الظَّاهِرُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ أَيْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَذِهِ الزَّهْرَاءُ لِفَاطِمَةَ۔ روایت کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ شہزادی کو زہرا کا نام اللہ نے اس لیے عطا کیا ہے کہ اللہ نے ایک بارگاہ، ایک محل اور ایک قصر شہزادی کو جنت میں عطا کیا ہے، اس وجہ سے اللہ نے شہزادی کو زہرا کا نام عطا کیا ہے۔ اور یہ جو بارگاہ اور جو محل اللہ نے عطا کیا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خاصیت یہ ہے من یاقوتۃ حمراء، یہ سرخ یاقوت سے پروردگار عالم نے تیار کیا ہے، اس کی پہلی خاصیت یہ ہے۔ دوسری خاصیت کیا ہے؟ فرمایا معلقۃ بقدرۃ الجبار، یہ پروردگار جبار کی قدرت کے ذریعے معلق ہے ہوا میں، جنت میں معلق ہے۔ لا علاقۃ لہا من فوقہا فتمسکہا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس نے اوپر سے اسے تھامے رکھا ہوا ہے تو یہ رکے ہوئے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس نے نیچے سے سہارا دیا ہوا ہے کہ جس کے سہارے پر یہ ٹکی ہوئی ہے، بلکہ آگے اس کی ایک اور خصوصیت بیان کی، فرمایا لہا 100,000 باب، یعنی اس کے 1,00,000 دروازے ہیں اس محل کے، اور ہر دروازے پر 1000 ملائکہ، 1000 فرشتے معمور ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں؟ کتنے دروازے ہیں؟ 1,00,000 دروازے، یعنی آپ اندازہ کیجئے جب اتنے سارے دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 1000 فرشتے ہوں گے تو لازمی بات ہے وہ دروازہ بڑا ہوگا جبھی تو وہ 1000 فرشتے وہاں پر آئیں گے۔ اور کتنے ہو گئے؟ ماشاءاللہ سب کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، یعنی 1,00,000 باب ہیں اور ہر دروازے پر 1,00,000 فرشتے ہیں۔ اگر آپ اس کو ضرب دیں گے تو 100 ملینز بنتے ہیں، اور یہ کیفیت باہر کی ہے، اندر کی نہیں بتائی، یعنی باہر اتنے فرشتے ہیں 100 ملین،
اور اندر کیا کیفیت ہے اس کا نہیں بتایا کہ اندر کتنے فرشتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں. کبھی دروازے پر روٹی لینے کے لیے آتے ہیں, کبھی بچوں کا جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں, کبھی بچوں کو لوری سنانے کے لیے آتے ہیں, کبھی خیاط اور درزی بن کر آتے ہیں, اور کبھی روٹیاں لینے کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر, فرشتوں کو روٹیوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آنے کا بہانہ چاہتے ہیں, شرف کو پانا چاہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ 100 ملین, جو میری کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں میتھ میں ضعیف ہوں, آپ خود دیکھیے اس کو کتنے بن رہے ہیں. لہذا اتنے فرشتے جو باہر دروازے پر مامور ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک خدمت کے شرف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ ہر دروازے پر 1000 فرشتے آئیں تو پھر محل کتنا بڑا ہوگا, اور پھر جب محل اتنا بڑا ہوگا تو وہ شخصیت کتنی بڑی ہوگی. اس لیے کہ دیکھیں, جنت میں ہر ایک کو جو مقام ملے گا وہ اس کے عمل کے اعتبار سے, جنت میں ہر ایک اپنے عمل کے اعتبار سے جائے گا. جس کا جیسا عمل ہوگا اسی اعتبار سے وہ بہشت میں قرار پائے گا. اگر کسی کا عمل, اسی لیے روایت میں ہے ارقا ورقا, قرآن کو پڑھتے جاؤ, اللہ قیامت کے دن کہے گا قرآن کو پڑھتے جاؤ, جتنا تم نے قرآن کو پڑھا ہے اس پہ عمل کیا ہے اتنا ہی جنت میں ہم تم کو درجہ عطا کریں گے. لہذا جتنا قرآن پر انسان عمل پیرا ہوگا اتنا ہی اسے بہشت میں مقام ملے گا. مگر یہ جو شہزادی کا مقام ہے یہ کتنی بلندی پر ہے؟ فرمایا کہ ارتفاعها فی الہواء مسیرۃ سنۃ. اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی جنتی بھی سفر طے کرے گا تو 1 سال ہوا میں سفر طے کرے گا تو اس مقام زہرائے شہزادی کونین تک پہنچے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں جنت میں کون کون ہے؟ جنت میں وہ بھی ہیں کہ جو اس برق رفتاری سے پل صراط کو عبور کریں گے کہ جیسے بجلی گزرتی ہے, اس برق رفتاری سے عبور کرنے والا بھی جنتی اگر شہزادی کے مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو 1 سال کی مسافت کو اسے طے کرنا ہوگا. اور اب آپ اندازہ لگائیے, ایک روایت ہے اور عجیب روایت ہے, آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. اس لیے کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا جنت میں اللہ وہ نعمتیں عطا کرے گا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ جنت میں وہ نعمتیں عطا کرے گا جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا, نہ کسی کان نے سنا ہوگا, نہ کسی کے دل میں وہ الہام آیا کہ جنت میں نعمتیں کیسی ہوں گی. لہذا جنت کی نعمتوں کا آخرت کی نعمتوں سے کوئی مقایسہ نہیں ہے. توجہ میرے ساتھ رہے. اور یہ روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا اس کے بعد, کہ جب اللہ کے حبیب سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ جنت کی نعمتیں آخرت کی نعمت کے مقابلے میں کیسی ہیں, تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا واللہ مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں واللہ, لفظ جلالہ کی قسم کھا کر. دیکھیں قرآن میں اللہ جب قسم کھاتا ہے جب کسی بات میں جو عظمت ہے اس کا اندازہ قاری قرآن کو کروانا چاہے. اب یہاں بھی اللہ کے حبیب قسم کھا رہے ہیں اور لفظ جلالہ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس طرح سے ہیں. دنیا میں کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں, اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ساری نعمتیں گنواؤں, آپ اپنی نگاہ میں لے کر آئیں. فرمایا خدا کی قسم دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس طرح سے ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنی انگشت کو سمندر میں ڈالے اور اس انگشت کو جب اپنی سمندر سے نکالے گا فَلْتَنْظُرْ بِمَا تَرْجَعُ, تو دیکھیں کہ اس انگشت پر کتنی تری واپس آئی ہے. جتنی تری واپس آئی ہے یہ دنیا کی نعمتیں ہیں اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی نعمتیں ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ بہشت والوں کو جو نعمت اللہ قیامت میں عطا کرے گا وہ اس طرح سے کہ ایک سمندر ہے
اور دنیا کی نعمتیں ان کے لیے کس طرح سے ہیں؟ دنیا کی نعمتیں اس طرح سے ہیں کہ جیسے ایک انگشت کو سمندر میں تر کیا جائے. مگر شہزادی کونین کا مقام کیا ہے؟ شہزادی کونین کا مقام جنت میں اتنا بلند ہے کہ اہل جنت اس محل کو، شہزادی کے اس قصر کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے ہم میں سے کوئی ایک آسمان پر درخشاں ستارے کو جگمگاتے ہوئے دیکھتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ یعنی ہمیں اللہ جنت میں جانا نصیب کرے، ہمیں اہل بہشت میں سے قرار دے. جب بہشت میں جائیں گے تو ہماری اس دنیا کی نعمتیں اور وہاں ملنے والی نعمتیں اس طرح سے ان کے درمیان فرق ہے کہ جیسے سمندر اور انگشت پہ آئی ہوئی تری ہے. مگر شہزادی کا مقام یہ نہیں ہے، بلکہ بہشت والوں سے عرفہ مقام شہزادی کا ہے کہ جب اہل بہشت شہزادی کے مقام کو دیکھیں گے تو گویا اس طرح سے ہوگا کہ اہل بہشت کی انگشت تر ہو رہی ہے، وہ سمندر فاطمہ زہرا کا مقام ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اس مقام پر ہیں، اس بلندی پر ہیں. اور اب مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیں اور میں یہاں سے مصائب کی طرف نزدیک ہو جاؤں. ایک بات آپ کی خدمت میں دیکھیں، لفظ مطلق آیا ہے یراہا اہل الجنہ، یعنی تمام اہل بہشت اس مقام کو، اس بلندی کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ جیسے ہم میں سے کوئی ایک درخشاں ستارے کو چگمگاتے ہوئے آسمان پر دیکھتا ہے. اس بہشت میں کون ہے؟ کیا صرف ہم ہیں؟ نہیں، اس بہشت میں آدم بھی ہیں، اس بہشت میں نوح نبی اللہ بھی ہیں، اس بہشت میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، اس بہشت میں عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، اور اس بہشت میں جناب مریم بھی ہیں، جناب سارہ بھی ہیں، جناب ہاجرہ بھی ہیں، جناب حوا بھی ہیں. مگر یہ تمام اہل بہشت کہ جس میں انبیاء بھی ہیں، اوصیاء بھی ہیں، اور دنیا کی افضل ترین خواتین بھی ہیں، جب یہ اپنے مقام سے شہزادی کے مقام کی بلندی کو دیکھیں گی تو اس طرح سے دیکھیں گی جیسے دنیا میں رہتے ہوئے ہم درخشاں ستارے کو دیکھتے ہیں. اس مقام کی بلندی پر شہزادی کون ہے. لیکن جب شفاعت کے لیے آئیں گی شہزادی تو کیا لے کر آئیں گی شہزادی؟ یہ تو مقام جنت میں ہے نا شہزادی کا. اس سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو بھی تو جنت وارد بہشت کریں گی. وہ مقام شفاعت کبریٰ تو شہزادی کو حاصل ہے. مختلف روایتیں ہیں کہ شہزادی کیا لے کر آئیں گی. اب چونکہ مناسبت گزری ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت پیش کروں. دیکھیں، نسل کے اعتبار سے فرزند نہیں ہے، مگر ہمیشہ ہم نے یہی سنا ہے کہ شہزادی نے گویا اپنا بیٹا کہا ہے جناب عباس کو. اور شاید اسی لیے جب روز قیامت تشریف لے کر آئیں گی تو وہ 2 کٹے ہوئے بازو لے کر آئیں گی کہ یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو ہیں شفاعت کے واسطے. اللہ اکبر. شہزادی نے کیوں اپنا بیٹا کہا میں اس بات کو تو نہیں جان سکتا، اس لیے کہ وہ مقام عصمت پر ہیں، اور جب مقام عصمت سے وہ اب کسی کو فرزند کہہ رہی ہیں تو اب مقام عصمت کو وہی جانتی ہیں، ہم تو خطا کار ہیں. لہذا جناب ابوالفضل عباس ایک اوج پر ہیں، ایک بلندی پر ہیں، اور ان کی مادر گرامی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی وفات، رحلت ابھی گزری ہے. آپ دیکھیں کہ جو وفا ہے جناب عباس کی وہ کہاں سے آئی جناب عباس کے پاس؟ یہ وفا میراث میں مادر گرامی سے ملی ہے. اس لیے کہ جب گھر میں آئیں اور امیر المومنین نے، ان کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ کہا تو فرمایا کہ مجھے فاطمہ نہیں کہا کریں، اس لیے کہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تو حسن و حسین، زینب و ام کلثوم کو اپنی ماں فاطمہ زہرا یاد آ جاتی ہے. اجرکم اللہ. لہذا اس موقع پر بشارت دی کہ آپ ام البنین ہیں. اور جب جناب عباس کی ولادت ہوئی تو دونوں بازوؤں کا جناب عباس کے بوسہ لیا امیر المومنین نے. جو کائنات کا امیر ہے وہ اپنے اس بچے کے بازوؤں کا بوسہ لے رہا ہے. بازوؤں کا بوسہ کیوں لیا؟ جب ماں نے سوال کیا تو جواب یہی ملا کہ یہ میرا جو فرزند عباس ہے یہ اپنے بھائی حسین پر کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں 10 محرم کو، کہ جس
دن کا کوئی مقابلہ کوئی دن نہیں کر سکتا. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اس دن یہ عباس حسین پر میری طرف سے قربان ہو جائے گا. اجرکم علی اللہ. شہزادی ام البنین کے لیے یہ مرحلہ سخت ہے، مگر آپ غور فرمائیے کہ شہزادی ام البنین جب منادی ندا دیتے ہوئے لٹا ہوا کاروان جب واپس آیا ہے اور ندا دے رہا ہے کہ آل محمد کا لٹا ہوا کاروان کربلا سے واپس آ گیا، تو اس موقع پر شہزادی ام البنین کے کانوں میں جیسے ہی یہ صدا آئی، اپنے حجرے سے اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر آئیں اور بشیر کے پاس آئیں. اور ایک مرتبہ جیسے ہی بشیر کو معلوم ہوا کہ شہزادی ام البنین ہے، تو ایک مرتبہ کہا کہ آپ کا عباس بھی نہیں رہا. مگر ایک ہی سوال کیا. دیکھیں وہ وفا جو میراث میں ملی ہے جناب عباس کو، وہ اپنی ماں سے ملی ہے. اور یہاں واضح ہوتا ہے اس واقعے کے ذریعے سے کہ جب سوال کیا ہے جناب ام البنین نے امام حسین کے بارے میں، مگر جواب مل رہا ہے کس کے بارے میں؟ جواب مل رہا ہے جناب عباس کے بارے میں. اور پھر قاصد نے اس نے بتایا، منادی نے بتایا کہ آپ کے 3 فرزند اور بھی ہیں کہ وہ بھی کربلا کے میدان میں حسین پر قربان ہو گئے. تو اس موقع پر ایک ہی سوال کر رہی ہیں اور بار بار پوچھ رہی ہیں، مجھے یہ بتاؤ میرا بیٹے حسین کا کیا ہوا؟ تو مجھے میرے بیٹے میرے فرزند حسین کی خبر دو. اجرکم علی اللہ. جب سارے بیٹوں کی شہادت کی خبر دے دی، عباس کے بازوؤں کے کٹنے کی خبر دے دی، ایک مرتبہ جب کوئی چارہ نہ رہا تو ایک مرتبہ کہا ہاں حسین بھی کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر. شہزادی ام البنین نے کہا کہ جو کچھ زیر آسمان ہے وہ سب کا سب میرے حسین پر قربان ہو جائے، میرا عباس قربان ہو جائے. مگر شہزادی جب بقیع کے اندر قبریں بنا کے اپنے بچوں کو یاد کرتی تھی تو 4 قبریں بناتی تھی اور ایک مرثیہ پڑھتی تھی، اور مرثیے میں یہی فرماتی تھی کہ ہائے عباس، مجھے یقین نہیں آتا کہ کیسے کوئی تمہارے نزدیک آ گیا اور تمہارے بازو قلم کر دیے اور زینب کے سر سے ردا چھن گئی. مجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا. میں کہوں گا شہزادی فقط مصیبت یہ نہیں ہے کہ بازو قلم ہو گئے، بلکہ امام زمانہ جب زیارت ناہیہ میں سلام کرتے ہیں اور جناب عباس کو سلام کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جب دونوں ہاتھ کٹ گئے. ارے جب کسی ظالم نے گرز مارا، عباس گھوڑے کی زین سے زمین کی جانب آئے. ارے میرا سلام ہو میرے چچا عباس پر. ارے جو بھی زین سے زمین پر آتا تھا اس کے ہاتھ سلامت ہوتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر میرا سلام میرے چچا عباس پر. ارے جب زین سے زمین پر آئے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، ارے منہ کے بل زمین پر آئے، میرا سلام میرے چچا پر. میرے چچا جیسا کوئی مظلوم نہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بار الہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جن مرحومین و مرحومات کے اسماء یہاں درج ہیں ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما. حاضرین کے اور شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں ان کے درجات کو بھی بلند فرما. بار الہ جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. قبر و برزخ کی منازل کو سہل و آسان فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شہزادی ام البنین پر ہونے والے مصائب، جناب عباس کربلا والوں پر ہونے والے مصائب کے منتقم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں قرار فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحومہ کبرا صادق علی خوجہ، مرحومہ نسیم بنت صادق علی خوجہ، مرحوم عبد الرسول ابن ابراہیم علی اوکیرہ، مرحوم حاجی ابراہیم علی محمد اوکیرہ، مرحومہ فاطمہ بائی عبد الرسول محمد اوکیرہ، مرحوم مہدی ابراہیم علی محمد اوکیرہ، مرحوم حسین ابراہیم علی محمد اوکیرہ، مرحوم مریم بنت شفیق حسین عدن والا علی بھائی کے خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات،
حاجی خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات، مرحوم یوسف احمد کے خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات، راجپار خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات، داتار دینا خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات، بندہ خدا کے تمام مرحومین و مرحومات، علی بھائی رتن سی خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات، مرحوم محمود شوکت علی حاجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات، سومجی خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات، فرشتہ خاندان، روحیل خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات، پنجو خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات، مرحوم اکبر علی قاسم علی شیوجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات، کل مرحوم مومنین اور مومنات، تمام مراجعین جو اس دنیا میں نہیں رہے، اور شہدائے ملت جعفریہ کے ایصال ثواب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی